اور اس کے عید کے بعد انہوں نے پھر عید پارٹی بھی کرنی ہے، تو عید پارٹی کی شکل میں اصل مہنگائی بم جو ہیں وہ عوام پہ گرائیں گے۔ سر کیا کہیں گے، اقبالی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہو گئی ہے؟ یہ سزا جو ہے معطل نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ یہ فیصلہ ہی معطل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو کیس ہے توشہ خانہ والا، اس میں عدالت کو پہلی ہی سنوائی میں اس کا ادراک ہو گیا کہ کس بے ڈنگے طریقے سے یہ ٹرائل چلائے گئے۔ ہم تو چیختے رہے اور بار بار قوم کو بتاتے رہے کہ ٹرائل کے نام پہ قانون و انصاف کا جنازہ نکالا ٹرائل جج صاحبان نے، اور ان کو جلدی تھی الیکشن سے پہلے ان کو سزا دلوانے کی۔ اس جلدی کے آبجیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ٹرائل کا ہی ستیہ ناش کر دیا، اور اس کا فائدہ لازمان اپیل میں ہمیں ملنا تھا۔ سر پی ٹی آئی عید کے بعد کوئی لایا مطلب پرانے جاری کا احتجاج؟ عید کے بعد ہمارا احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ پورے ملک کے طول و عرض میں ہوگا۔ یہ بتا دیجیے میرا کوشچن سر یہ ہے کہ آپ قانون دان بھی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کو نوٹس لے لیا وہ 6 ججز والے معاملے میں، انہوں نے انکوائری کمیشن بنایا تھا وفاقی حکومت نے، لیکن اس کو بھی وہ جج صاحب نے ریفیوز کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کو نوٹس کے بعد ججز جو تفصیلات تھے وہ دور ہو جائیں گے؟ ہم اس کو خوشائن قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ضرور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے طول و عرض میں جو آؤٹ کرائی اس کے بعد آئی، انہوں نے ایک یک رکنی کمیشن بٹھایا ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو، جو ایک ٹرک کے بتی کی پیچھے لگانے والی بات تھی، اور یہ احساس شکر ہے کہ جلدی ہو گیا۔ لیگل فریٹرنیٹی نے، بار ایسوسی ایشن نے اس پہ بڑی ہی مستحکم آواز اٹھائی۔ اب جو ہیں 7 ممبر بینچ جو ہیں یہ خوشائند ہیں، سینئر جج صاحبان اس میں شامل ہیں، اور بحیثیت وکیل ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کیس کی سماعت میں جو ہیں 6 جج صاحبان نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا ان کا بھی ازالہ ہوگا، اور آئندہ کے لیے نظام عدل میں دخیل کاروں کا راستہ دائمی طور پہ روکنے کے لیے مستقل بنیادوں پہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سر یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن کے یہاں پر 2 مختلف رائے آ رہی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جوڈیشل کمیشن نے تو ریزائن کر دیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ جب یہ 7 رکنی بینچ بن گیا تو آٹومیٹیکلی قانون کی زبان میں اس کو کہتے ہیں اپسو فیکٹو، جو یک رکنی کمیشن تھا وہ اپنی اہمیت جو ہے کھو گیا، اور جو جیلانی صاحب ہے انہوں نے خود ہی معذرت کر دی ہے۔ شیر افضل صاحب کوم چې یو نوې چیف جسټس په مشرۍ کې به کمیشن جوړیږي او هغه به بیا د ججز د خط معاملې جایزه اخلي، څه ګڼئ په دې باندې ستاسو اعتماد شته چې چیف جسټس په مشرۍ کې باقاعده په دې معامله باندې انکوایري وشي؟ دا کمیشن نه دی، دا بینچ دی، عدالت دی، نو دا عدالت چې کوم دی موږ په دې باندې یقینا اعتماد لرو، ولې چې سینئر جج صاحبان هم پکې شامل دي، د عدلیه د ازادۍ د خود مختارۍ خبره ده، او ډیر سیزونو باندې موږ کمپرومایز کړی دی، سترګې مو پې ټیټې دي، خو د عدالت په نظام باندې مداخلت چې کوم ده په هغې باندې نه کمپرومایز کېدلی شي، نه پې څوک سترګې ټیټولی شي، دا فیصله کول پکار دي، ولې چې پاکستان کې دا تاریخ دی چې د چا حکومت راشي نو عدالتونه چې کوم دي اپوزیشن پسې شي، نو دا ځکه شي چې ججانو صاحبانو ته مداخلت دي، نو لہذا د دې مداخلت مخنیوي چې وشي نو آئنده دپاره دا د موجوده چې کوم دا قبضه ګروپ ناست دی او په حکومت یې قبضه کړې ده هغې ته هم فایده ده، سبا به دې هم دا ګیله نه کوي چې بھائی موږ اپوزیشن کې شولو، نو عدالتونو په ذریعه باندې زموږ چې کوم دی پراسیکیوشن شروع دی۔ څه ګڼئ سبا به کې الیکشن وشي صدر سینټ؟ زما خیال نه کېږي، نه کېږي، او ستاسو سره څه بي پلان شته؟ نه بی پلان څه دی، خو هغه وایي چې بھائی خامخا به حلف ورکوئ، زبردستی ده حلف به ورکوو، خو چې اسمبلي اجلاس وي، اسمبلي اجلاس نه دی راغوښتی شوی او وایي چې حلف ورکوي، اول به اسمبلي اجلاس راځي بیا به چې څه ګڼئ چیرمین